السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، ایک دفعہ سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ نماز کی جماعت ہونے والی ہے۔ لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا، پھر لمبی قرات کی، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع کیا، اپنے قیام جتنا یا اس سے بھی لمبا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر طویل قرات کی جو پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا سجدہ کیا، رکوع جتنا یا اس سے بھی لمبا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھے اور لمبی قرات کی جو پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا رکوع کیا، پھر جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر لمبی قرات کی جو دوسرے قیام کی پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا اور لمبا لیکن پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدوں سے کم لمبے سجدے کیے، پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، سورج اور چاند کسی کی موت و حیات کی بنا پر بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں سے جیسے گرہن لگ جائے تو گھبرا کر فوراً نماز کی صورت میں اللہ کا ذکر شروع کر دو۔ سورج گرہن کے وقت باجماعت نماز کسوف اور چاند گرہن کے وقت نماز خسوف ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی ادائیگی مسجد میں اور باجماعت بہتر ہے۔ اس نماز میں 2 قیام اور پھر 2 رکوع کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، پھر اسی طرح 2 قیام اور 2 رکوع کے بعد 2 سجدے اور تشہد پڑھا جاتا ہے۔ ہر رکعت کے دوسرے قیام میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی، باقی تفاصیل فقہاء سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ آج کل چونکہ گرہن کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے تو اس نماز کا پہلے سے انتظام و اہتمام کرنا بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔